अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो वीलॉग है इसमें मैं पैनामा पेपर्स को डिस्कस करना चाहता हूँ। ये ऑफशोर कंपनी क्या होती है, ये सारा मामला क्यों इतना बड़ा बन रहा है, क्यों इस पर इतना शोर मच रहा है, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी एक कौम को से खिताब भी किया जिसके अंदर उन्होंने इसको डिस्कस किया। तो ये सारा माजरा क्या है, इसको अगर सिंपली समझना चाहें तो जब आप 6-7 साल के होते हैं या बच्चे होते हैं तो आपके घर में एक मनी बॉक्स होता होगा, उसके अंदर आप पैसे डालते होंगे। अब उसके अंदर जो आप पैसे डालते हैं वो आपकी अम्मी देखती होंगी कि कितने पैसे डालते हैं, कहाँ से आए हैं, उन्होंने दिए हैं, ताकि आप पे चेक रखे जाए, ताकि ये ना हो कि आपने पड़ोसी के बच्चे से पैसे चुराए हों, स्कूल में किसी और बच्चे के लंच के मनी चुराए हों। और ये होता है कि अगर कोई पैसे आपके पास नहीं होने चाहिए और आपके पास आ जाते हैं तो आपकी अम्मी आपसे पूछती थी, बेटा ये पैसे कहाँ से आए, किससे लिए, किसने दिए। तो आप वो 6-7 साल के बच्चे हैं, आपको ये आपकी अम्मी का पूछना कोई खास पसंद नहीं आता। तो आपका एक दोस्त है, दोस्त का नाम शोएब है। तो शोएब की अम्मी जो है वो उसके पिगी बैंक को कभी नहीं पूछती, कभी चेक नहीं करती, और शोएब याशी करता है। तो आपने सोचा कि क्यों ना मैं एक मनी बॉक्स या पिगी बैंक जो होता है वो शोएब के घर क्यों ना रखवा दूं। तो आपने एक मनी बॉक्स शोएब के घर रखवा दिया। अब उसकी अलमारी में आपका एक मनी बॉक्स पड़ा हुआ है जिसके बारे में आपकी अम्मी को नहीं पता। उसमें आप कहां से पैसे डालते हैं, क्यों डालते हैं, वो आप कहां खर्च करते हैं, किस लिए खर्च करते हैं, आपकी अम्मी का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि शोएब की अम्मी देखती हैं कि ओ आपका मनी बॉक्स जो है या पिगी बैंक है वो शोएब की अलमारी में पड़ा हुआ है, और ना सिर्फ आपका बल्कि मोहल्ले के काफी सारे बच्चों का पिगी बैंक या मनी बॉक्स शोएब की अलमारी में पड़ा हुआ है। तो वो ये काम करती हैं कि वो फिर सबकी अम्मियों को कॉल करती हैं और सबको बताती हैं कि ये आपको पता है कि आपके बच्चे का मनी बॉक्स और उसमें इतने पैसे शोएब की अलमारी में पड़े हुए थे। तो फिर उनकी अम्मियां पूछेंगी, हाँ बेटा ये पैसे कहाँ से आए, क्यों रखे, किस लिए इस्तेमाल करते हो। अब जरूरी नहीं है कि सारे पैसे कोई गलत तरीके से कमाए गए हों, लेकिन यह भी हो सकता है कि आपने किसी बच्चे के लंच के पैसे चुराए हों या आपने अपनी अम्मी के पर्स से पैसे निकाले हों और उसमें डाल दिए हों। तो इस सारी कहानी में आपकी जो अम्मी है वो आपके मुल्क की हुकूमत है, आप जो है आप वहां पर बिजनेसमैन हैं, और जो शोएब है वो एक ऐसा टैक्स हेवन है, पैनामा की तरह, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स की तरह एक जजीरा है जहां पर बैंक सीक्रेसी लॉज इतने हैं कि कोई जान नहीं सकता कि आपने पैसे रखे हैं, क्यों रखे हैं, कोई आपसे पूछता नहीं है। और जो आपके दोस्त शोएब की अम्मी है वो पैनामा लीक्स हैं जिनकी वजह से आपकी अम्मी को पता चल जाता है कि आपने शोएब के पास पैसे रखवाए हुए हैं। अब ये ऑफशोर कंपनी होती क्या है, ये आइलैंड्स क्या होते हैं, ये टैक्स हेवन क्या होती है। ऑफशोर कंपनी बेसिकली एक ऐसी कंपनी होती है जो ऑफशोर हो, यानी जहां आप रहते हो उस मुल्क में ना हो। और ये कंपनी जनरली लोग ऐसे जजीरों पे खोलते हैं। ये चंद जजीरे हैं जिस तरह ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, बहामास, पैनामा, जिनके अंदर बैंक सीक्रेसी लॉज हैं। और बैंक सीक्रेसी लॉ का मतलब यह है कि मैं जितने पैसे रखूं कोई मुझसे नहीं पूछेगा क्यों रख रहा हूं, मैं पैसों के साथ जो मर्जी करूं, उस जजीरे में कोई मुझसे ये नहीं पूछेगा मैं क्यों कर रहा हूं, वो जजीरा मुझसे टैक्स नहीं लेता, उस जजीरे में मुझे कंप्लीट प्रोटेक्शन हासिल है। तो मैं उस जजीरे के कानून तो शायद नहीं तोड़ा, लेकिन हाँ मैं अपने मुल्क के कानून जरूर तोड़ रहा हूं, क्योंकि जब मैं अपने मुल्क में एसेट्स डिक्लेयर करता हूं तो मैं अपनी अम्मी को नहीं बताता कि मैंने पैसे छुपा के रखे हुए हैं, और ये इलीगल है। यानी छुपा के इस तरह पैसे रखना ये इलीगल होता है। तो अब आगे चलते हैं, टैक्स हेवन क्या होती है। टैक्स हेवन ये होती है कि यही जजीरे जहां पर टैक्सेस नहीं होते और लोग यहां से बिजनेस करते हैं। क्यों करते हैं लोग ये ऑफशोर कंपनीज क्यों खोलते हैं? लोग इसलिए खोलते हैं, एक सबसे इसकी जो बड़ी वजह है वो ये है कि टैक्स से बचने के लिए खोलते हैं। जो लेजिटिमेट बिजनेस भी करते हैं वो ऑफशोर कंपनीज इसलिए बनाते हैं ताकि उनको टैक्स कम देना पड़े या लीगल वर्क अराउंड कर सकें, जिनकी वजह से वो टैक्स बचा सकें। अब लीगली तौर पे टैक्स बचाना कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम तो शायद नहीं है, लेकिन अक्सर और बेशतर और 99% ब्लैक मनी होता है इस तरह के शेल कंपनीज और ऑफशोर अकाउंट्स में, और ये मनी जो होता है ये टैक्स पेड नहीं होता। और ये कंपनीज बनाई जाती हैं जिनके अंदर आप छुपाते हैं कि आप ओनर हैं, और फिर उनसे आप प्रॉपर्टी भी लेते हैं, उनके अगेंस्ट लोन भी लेते हैं, और जिस तरह आप सरमायाकारी करना चाहें आप करते हैं। तो ये तो सारा कॉन्सेप्ट हो गया कि ये कंपनीज हैं क्या, इनको इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो एक वकील का दफ्तर था मोसेक फोनेस्का,
وہ پیناما میں آپریٹ کرتے تھے, ان کے بہت سارے آفیسز ہیں, اور وہ اس کام میں اسپیشلائز کرتے تھے. وہ دنیا بھر میں کلائنٹس کے لیے اس طرح کے چھوٹے جزیروں کے اوپر جو ٹیکس ہیونز ہوتی ہیں, جو شعیب کے گھر ہوتے ہیں جہاں پر پوچھا نہیں جاتا کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں, کیوں آ رہے ہیں, اور آپ اپنے نام کی بجائے کمپنیوں کے نام پہ اور مختلف ناموں پہ اپنی آئیڈینٹی بھی چھپا سکتے ہیں, وہ اسپیشلائز کرتا تھا اس طرح کے اکاؤنٹس کھولنے میں اور آپریٹ کرنے میں. اور یہ فائل جو ہے یہ ایک جرمن نیوز پیپر کے ساتھ اس ساری لا فرم, ایک ہی وکیل کے دفتر کا ڈیٹا شیئر کیا گیا, جو اس جرمن نیوز پیپر نے پوری دنیا میں صحافیوں کے ساتھ مل کر انویسٹیگیشن کی کہ کون کون لوگ ہیں. پاکستان سے کئی لوگوں کا نام اس میں آیا ہے, چاہے وہ بڑے بڑے بزنس مین ہیں, پالیٹیشینز ہیں, ان کا مختلف پارٹیوں سے تعلق ہے, چاہے وہ بڑے ہوٹلز چلاتے ہیں, چاہے وہ میڈیا ہاؤسز چلاتے ہیں, اور اس طرح کے مختلف چاہے وہ ججز ہیں, چاہے وہ بیوروکریسی سے ان کا تعلق ہے. بہت سارے لوگ اپنے پیسے اپنی امیوں سے چھپا رہے ہیں اس طرح کی ٹیکس ہیونز میں. اب پرابلم کیا ہے؟ حسین نواز نے بھی بولا اور بہت سارے بولا یہ تو بالکل لیگل ہے. بات یہ ہے کہ اس میں لیگل, وہ کمپنی کھولنا تو شاید لیگل نہیں ہے, لیکن وہ پیسے وہاں پر کیسے گئے, کیوں گئے, اس بات کا تعین کرنا ضروری ہے کہ وہ لیگل پیسے تھے, پاکستان میں ان کا ٹیکس پے کیا گیا تھا, پاکستان میں وہ صحیح طریقے سے پیسے کمائے گئے تھے, کوئی کرپشن نہیں تھی, اور وہ پیسے وہاں ٹرانسفر کیے گئے. پھر آپ جو کرنا چاہیں ان پیسوں سے کریں, وہ ٹھیک ہے, لیکن یہ پیسے ان جزیروں میں اس لیے بھیجے جاتے ہیں کیونکہ جنرلی یہ پیسے لیگل نہیں ہوتے, ان پہ ٹیکس پیڈ نہیں ہوتا, اور آپ ان کو فرانس نہیں بھیج سکتے, آپ ان کو لندن سیدھا نہیں بھیج سکتے, آپ ان کو امریکہ نہیں بھیج سکتے, کیونکہ وہاں پر بھی قانون ہے, اور وہاں پر بھی آپ سے پوچھا جائے گا کہ یہ پیسے جو آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں. اس لیے یہ شیل کمپنیز کا ان جزیروں پر استعمال کیا جاتا ہے تاکہ آپ سے کوئی پوچھ تاچھ نہ ہو کہ یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں, کیوں آ رہے ہیں, اور ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا. تو اسی طرح اب حسین نواز نے کہا کہ دیکھیں ہم تو ملک سے دربدر ہو گئے تھے, ہم سعودیہ میں ہم نے بزنس سیٹ کیا, ہم نے انگلینڈ میں بزنس کیا. بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ان کو پاکستان سے نکالا گیا, ایگزائل کیا گیا, اور انہوں نے وہاں اپنا بزنس سیٹ کیا, لیکن بزنس آپ کا سعودی عربیہ ہے, بزنس آپ کا انگلینڈ ہے, تو آپ کے پیسے ان دونوں ملکوں سے ہزاروں میل دور ان جزیروں ٹیکس ہیونز پہ کیا کر رہے ہیں؟ پہلا سوال. دوسرا سوال یہ کہ ٹیکس ہیون سب کو پتا ہے کس وجہ سے استعمال ہوتی ہیں, کیوں استعمال ہوتی ہیں, اور اس میں کوئی لیگل چیز شاید نہیں ہے. ہاں, اس جزیرے پر آپ جو کر رہے ہیں وہ شاید اس جزیرے کے قانون کے مطابق ٹھیک ہو, لیکن آپ جس ملک کے شہری ہیں اس کے قانون کے مطابق اپنے ایسٹ چھپانا, اپنی کمپنی چھپانا, چاہے وہ کسی اور ملک میں ہو, چاہے انکم آپ کی کسی اور ملک سے آ رہی ہو, یہ آپ کو اپنے ملک میں ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے. اور اسی طرح مریم نواز شریف جو تھی انہوں نے کبھی اپنی ٹیکس ریٹرن میں ڈکلیئر نہیں کیا, یا کبھی اپنی ایسٹ ڈکلیریشن میں ڈکلیئر نہیں کیا کہ میں ایک کمپنی کی اس طرح ڈائریکٹر ہوں, جو پیناما پیپرز کے حساب سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ تھی. تو تیسرا پرابلم یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل لیگل ہے, میں نے کچھ غلط نہیں کیا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک سڑک ہے اس کے اوپر صرف منشیات کی دکانیں ہیں یا کوئی غلط قسم کی دکانیں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے, اور آپ روز وہاں پائے جاتے ہیں, آپ کو وہاں لوگ ملتے ہیں, اور بعد میں جب ایویڈنس آتی ہے کہ آپ وہاں تھے تو آپ کہتے ہیں کہ میں تو ویسے ہی وہاں کھڑا ہوا تھا, میں تو کچھ نہیں کر رہا تھا, وہ تو ویسے ہی ایک جگہ تھی, جگہ پہ کھڑا ہونا کوئی جرم نہیں ہے. تو یہ ایک ایسا ہی سوال ہے. چوتھی چیز یہ کہ آپ کی مورل اتھارٹی کیا ہوتی ہے, ان تمام بزنس مین کی, ان تمام سیاستدانوں کی, ان تمام ججز کی, ان تمام بیوروکریٹس کی جو اس طرح اثاثے اپنے باہر چھپا کر رکھتے ہیں پاکستان سے, ان کی مورل اتھارٹی کیا ہوتی ہے؟ چاہے اگر ہمارے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں, چاہے ہمارے وزیر اعظم ہیں, چاہے وزیر اعظم کے بچے ہیں, یہ بات عوام کو پتا ہونا ضروری ہے کہ یہ اثاثے کہاں سے آئے, کیوں بنے. اور فرانس میں, انگلینڈ میں تو انہوں نے انکوائریز بھی شروع کر دی ہیں کہ یہ جن لوگوں کے پیناما پیپرز میں اس طرح کی باتیں آئی ہیں ان پہ چیک کیا جائے کہ یہ کیا پرابلم ہے, یہ پیسے کہاں سے گئے, کیوں گئے. آئس لینڈ کے پرائم منسٹر کو تو ریزائن کرنا پڑ گیا, اور عوام نے باہر آ کے پروٹیسٹ کیا ہے, اور اس وجہ سے اب وہ الیکشنز دوبارہ وہاں کال کر دیے گئے ہیں. تو یہ سوال پوچھنا بہت اہم ہے, اور ان کو بالکل انڈر دا رگ سویپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان کو چھپانے کی بات کی جا رہی ہے, اور شاید کچھ ہوگا نہیں, کیونکہ تمام تحقیقاتی ادارے جو ہیں وہ انہی تمام بڑے
طاقتور لوگوں کے انڈر ہوتے ہیں. اگر کوئی عام بندہ کوئی لاکھ سوا لاکھ بھی ایف بی آر کا ٹیکس نہ دے تو اس کے پیچھے لوگ پڑ جاتے ہیں. ایف بی آر اس کو تنگ کرتی ہے, انسپیکٹرز اس کو تنگ کرتے ہیں, اس کو کورٹ جانا پڑتا ہے, اس کو کیا کیا نہیں کرنا پڑتا. بڑی بڑی فیکٹری والا اگر اربوں روپے ٹیکس نہ دے تو اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. اسی طرح چاہے ایف بی آر ہو, چاہے نیب ہو, چاہے ایف آئی اے ہو, جتنے بھی تحقیقاتی ادارے ہیں یہ حکومت کے انڈر ہی آتے ہیں, اور حکومت پر یہ کہاں سے انکوائری شروع کریں گے. جہاں تک بات ہے جوڈیشل کمیشن کی بنا دینا وزیر اعظم صاحب کی, جوڈیشل کمیشن کے سامنے وہ کہتے ہیں کہ آپ لا کے ثبوت دیں. بھئی لوگ کیا ثبوت دیں گے؟ لوگوں کے پاس تو خود کوئی طاقت نہیں ہے, تو وہ ان کے نہ اتنا وقت ہے کہ وہ ثبوت اکٹھے کریں. چاہیے تو یہ کہ انکوائری کرنے والے جو ادارے ہیں وہ خود تلاش کریں کہ یہ پیسے کس طرح گئے, ان پیسوں کا اوریجن کیا ہے. تمام بینکنگ چینلز ہوتے ہیں, ان کا اوریجن معلوم کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہوتی. لیکن بات وہی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو ہمارے ملک کے حکمران ہیں, جو لوگ اس ملک کو چلا رہے ہیں, اگر ان کی اپنی مورل اتھارٹی یہ ہے کہ وہ ٹیکس بچانے کے لیے, وہ اپنا بلیک منی وائٹ کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں, تو وہ ملک کیسے چلائیں گے؟ کیا 20 کروڑ لوگوں کا مستقبل کے بارے میں فیصلے وہ انصاف سے سوچ سمجھ کے کیسے کریں گے؟ اگر ان کا ضمیر اتنا ہے کہ وہ صرف اپنے یہ ٹیکسز بچانے کے لیے اور اپنے یہ چوریاں کرنے کے لیے, کرپشن کا پیسہ باہر لے جانے کے لیے اتنا سب کچھ کرتے ہیں, تو اس ملک کی مورل اتھارٹی, ان لوگوں کی مورل اتھارٹی کیا ہوگی؟ اور یہی سب سے بڑی افسوسناک صورتحال ہے.